وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے کون سے دعا پڑھنی چاہیے؟ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور یہ موجود ہے اور اس کا اثر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ سحر کے بارے میں بتلایا ہے۔ شریعت مطہرہ میں بھی ایسے اسباب الحمدللہ موجود ہے جن پر عمل کرتے ہوئے انسان سحر اور ساحروں کے ضرر سے خود کو بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس سلسلے میں ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور توکل ہونا چاہیے، کیونکہ سحر کا اثر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بنا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جب ہمارا تعلق اور واسطہ مضبوط ہوگا، اتنے ہی ہم اس کے اثر سے اور اس کے گرفت سے دور ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سحر کرنے والے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سحر کے ذریعے اللہ کے اذن کے بنا۔ تو انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تقوی اور دین پر استقامت، مضبوط رہنا، یہ بہترین ان اسباب میں سے ہے جن کے ذریعے انسان سحر اور ساحروں کے گرفت سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کرسی سونے کے وقت میں پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنی چاہیے۔ سورۃ اخلاص اور معوذتین یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد ایک بار، اور فجر اور مغرب کے نماز کے بعد 3 بار، اور سونے کے وقت میں بھی یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے صبح و شام 3 بار، اور جہاں بھی انسان جائے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہ دیتی۔ صحابی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ آپ کو نقصان نہ دیتا۔ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر کہیں جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں جو دعا بھی میں نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 بار صبح اور 3 بار شام یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعا صبح کے وقت پڑھتا ہے تو رات کے وقت اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر رات کے وقت پڑھے تو دن کے وقت اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔